قرضوں کا بوجھ اور گرتے ہوئے زر مبادلہ کے ذخائر، بدحال صنعت و تجارت و توانائی کا بحران وہ چیلنجز ہیں جو نگران حکومت کو شہباز حکومت سے ورثے میں ملے ہیں۔ تاہم ملکی تاریخ کی سب سے بااختیار نگراں حکومت کی اولین ترجیح ہے کہ وہ معاشی حالات کو بہتر انداز میں ہینڈل کرے اور SIFC کے تحت بیرونی سرمایہ کاری کے لیے ون ونڈو ون سٹاپ سہولیات فراہم کرے۔ یہی وجہ ہے کہ سرمایہ کاری کو فروغ مل سکتی ہے اور IMF پروگرام کو ایسے انداز میں پورا کیا جا سکتا ہے۔ اس موضوع پہ بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں آج نگران وفاقی کابینہ کے انتہائی اہم وزیر برائے صنعت، تجارت، پروڈکشن اور ٹیکسٹائل محترم گوہر اعجاز ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ گوہر اعجاز صاحب نے بڑا خوش آئند اعلان بھی کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ کسی قسم کی مالی امداد، کوئی تنخواہ، کسی قسم کی بھی مالی سہولت حکومت سے حاصل نہیں کریں گے، اور اگر انہیں اپنی وزارتوں میں ویلیو ایڈیشن کے حوالے سے پرائیویٹ سیکٹر کی مدد لینی پڑی، کوئی کنسلٹنسی ایڈوائز کرنی پڑی، تو وہ اپنی ہی جیب سے اس کی ادائیگی کریں گے، اس کی فیس کی۔ بہت بہت شکریہ گوہر اعجاز صاحب، بہت اچھا اعلان ہے۔ گوہر اعجاز صاحب یہ فرمائیے گا کہ بہرحال یہ وہ ماحول ہے اس وقت پاکستان کی معیشت کا، بہت ہی امتحانی، بہت ہی چیلنجنگ ماحول، یہ فیصلہ کتنا مشکل تھا آپ کے لیے، اور عملاً ایسا ہے کہ جلتے توے پہ بیٹھنے والی بات ہے اس وقت پاکستان کی معیشت کی جو کیفیت ہے۔ بتائیے اور اب آگے کے کیا امکانات اور آپ کے جو مشن ہے وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کامران خان صاحب کا بہت شکریہ، اور آپ کے تمام ناظرین کا بھی، کہ میں جب بھی آپ کے پروگرام پہ آیا آپ نے مجھے بہت پیار کیا، اور آپ کے فالوورز نے بھی بہت پیار کیا۔ میرا صرف ایک ایمان ہے، پاکستان ہمارا ہے، اور پاکستان جو ہے وہی ہماری جان ہے، اور پاکستان کے لیے میری 100 جانیں بھی حاضر ہوں، میں 100 جانیں بھی قربان کرنے کو تیار ہوں۔ یہ میرا اسپرٹ ہے۔ اسی اسپرٹ کے تحت جو ہے میں نے یہ اسائنمنٹ کامرس اور انڈسٹری کی جو ہے ایکسیپٹ کیا، کہ میں یہ سمجھتا ہوں اس وقت سب سے بڑے جو ہم مسائل سے گزر رہے ہیں وہ ہماری اکنامکس کی جو ہے وہ اسٹریٹجی ہے، اور اکنامک کی اسٹریٹجی جو ہے وہ بنائی جاتی ہے اور اس کے اوپر کام کیا جاتا ہے، اور اس کے اوپر آپ کے نسلیں جو ہیں وہ اس کے اوپر اس کا فائدہ اٹھاتی ہیں۔ جیسے ایک بزنس اسٹریٹجی بنائی جاتی ہے، تو میں بلیو کرتا ہوں ہمارے ملک کو ایک بزنس اسٹریٹجی کی ضرورت ہے آج کے دن، اور وہ بزنس اسٹریٹجی اگر بن گئی، ہمیں موقع مل گیا، چاہے وہ 3 مہینے ہیں یا 3 مہینے سے زیادہ ہیں، مجھے علم نہیں، اور میں ہر گھنٹہ جتنے دن بھی اس کے اندر موجود ہوں گے میں اس اسٹریٹجی کو بنا کے جاؤں گا۔ اور وہ اسٹریٹجی یہ ہے کہ جب 2022 کا سال تھا تو ہم کہتے تھے بہت خوشحالی ہے، $80 بلین کی امپورٹ تھی اور ہماری $32 بلین کی ایکسپورٹ تھی، اور ہم بڑے خوش تھے کہ $112 بلین کی ہمارا ٹریڈ ہو رہا تھا۔ پاکستان، ہم نے کہا 6% GDP گروتھ ہے، ہر طرف جو ہے خوشحالی نظر آ رہی تھی۔ تو مسئلہ کیا ہے کہ ہمیں $80 بلین کے لیے ہمیں دنیا سے جا کے ادھار مانگنا پڑا کہ ہمارے پاس ایکسپورٹ اور ریمیٹنس نہیں ہے، تو ہمیں $20 بلین اپنا خرچہ دینے کے لیے بھی دے دو، نہیں تو ہمارے پاس جو ہے ہماری ضروریات پوری نہیں ہوتی۔ جب اس کا نظام دنیا نے دیکھا تو دنیا نے کہا تم نے تو میرے اس سال پیسے دینے ہیں، 22 یا 23 بلین کی ری پیمنٹ ہے، تم کہتے ہو تم نے اپنا خرچہ چلانے کے لیے $20 بلین لینے ہیں۔ ہم یہاں خوش تھے، خوشحالی ہے، اصل میں خوشحالی نہیں تھی، اصل میں تو ہم پیسہ $20 بلین ادھار لے کے خرچ رہے تھے۔ اور جو آدمی اس بات کو سمجھتا ہے کہ ادھار لے کے خرچنا ایک دفعہ تو اس میں خوشی محسوس ہوتی ہے، بٹ ساری زندگی کی تنگی ہو جاتی ہے۔ یہی حال ہمارا اس سال میں ہوا۔ بڑا انٹرسٹنگ خان صاحب مجھے نمبرز نظر آئے جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا، اور بڑے آسان نمبر ہیں کہ $78 بلین، اب ایگزیکٹ فگرز پہ آ رہا ہوں، کہ وہ 80 نہیں تھا، $78.8 بلین کی امپورٹ تھی۔ تو $80 بلین ایکسپورٹ کرنا کیا مشکل ہے ہمارے ملک کو، $32 بلین پہ پہنچے تھے۔ تو میرا پہلا خواب تو یہ ہے کہ $32 بلین کی ایکسپورٹ ہے، ہم نے ایسی پالیسی بنا دینی ہے کہ یہ $80 بلین منیمم پہ پہنچے۔ بنانی میں نے $100 بلین کی پالیسی ہے جو کہ ڈویبل سینیریو۔ گوہر اعجاز صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ کوئی بہت لافٹی گول تو نہیں لگ رہا ہے کہ یہ کرنا، اور اس کے لیے آپ کے پاس خاکہ ہے، روڈ میپ ہے؟ بالکل، میں ابھی میں آپ کو پہلا سال کا خاکہ دے دیتا ہوں، کیونکہ میں 3 مہینے کی ہمارے پاس مینڈیٹ ہے، تو میں نے اسی کے حساب سے اپنی سپیڈ پکڑنی ہے۔
تاکہ اگر 16 گھنٹے کام ہے تو میں 3 مہینے میں وہ خاکہ مکمل کر دوں. اب 3 مہینے کا خاکہ کا ہے کہ یہ جو پچھلے سال جو $24 بلین جس کی وجہ سے ہمیں اس پچھلے سال ہماری جو ساری اکانومی شرنک ہوئی, جو میں نے کہا کہ $24 بلین امپورٹ شرنک ہو گئی, اور اس کی وجہ سے ہمارے ملک میں ساری طرف جو ہے افراتفری نظر آئی. وہ $24 بلین خان صاحب تھا کیا؟ اس $24 بلین میں سے 2.6 بلین تو ویکسینز تھی کووڈ کی, جو پچھلے سال آنی نہیں تھی. تو شرنکیج ایکچولی جو ہوئی وہ 21.6 کی ہوئی, ناٹ 24.2. اب یہ $21.6 بلین جو شرنک کیا گیا, اس میں سے جو خوش آئند ہے $7.5 بلین ہمارا انرجی کا بل کم ہوا, جس میں LNG بھی کم آئی, جس میں فیول بھی کم آیا, جس کی قیمتیں بھی بہتر نیگوشیٹ ہوئی. تو 7.5 یہ بھی نکال دیں. اب کیا رہ گیا؟ $14 بلین. اب تو سارا معاملہ جو ہم نے جو خوشی دیکھنی تھی, جو 2021 کے جو 22 کی خوشی تھی اور ہمیں نہیں ملی بھائی, تو سارا معاملہ اب $14 بلین کا ہے. اس $14 بلین کی جو ڈیفیسٹ آیا اس میں ہے کیا؟ $5 بلین کی میری ایکسپورٹ ٹوٹی ہے, $5 بلین کی میری ہوم ریمیٹنس چلی گئی, چاہے وہ فلائٹ آف کیپٹل تھا, چاہے وہ پیسہ سمگل گڈز میں آ گیا. تو مسئلہ کس کا رہ گیا؟ صرف $5 بلین کا. جی ہاں, اور تو مسئلہ ہی نہیں ہے. میں جب اس کے نمبرز دیکھ رہا ہوں خان صاحب, تو مسئلہ تو $14 بلین کا نظر آ رہا ہے, بٹ ایکچولی وہ از پراپر مینجمنٹ کہ ہماری انڈسٹری پوری چلے, پراپر کانفیڈنس کہ ہمیں کسی چیز کو سمگل کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لگژری گڈز کو. اس پہ ہمارا ٹیکس ریونیو لاس بھی ہے, اس کی پالیسی بنے گی. اور $5 بلین میں نے ایکسپورٹ بڑھانی ہے. تو $5 بلین کا ایکسپورٹ پروگرام میرے پاس ہے کہ ہم نے 2022 کے جو نمبرز ہیں وہ اس سال کے اندر ہم نے ریپیٹ کیسے کرنے تاکہ کسی کو کسی چیز کی کمی نہ آئے. دس از مائی فرسٹ پلان فار 90 days فار دا فرسٹ پلان. آگے کیا ہے خان صاحب؟ ہمارے گھر میں $3 بلین کا تو کپڑا پڑا ہے, جو ہم ایکسپورٹ کپڑا کر رہے ہیں. $1.5 بلین کا دھاگا ایکسپورٹ کر رہے ہیں. اس کے بعد $5 بلین کی ہمارے پاس اور ملیں لگی کھڑی ہیں. اس سال 14 ملین بیل میں کاٹن ایکسپیکٹ کر رہا ہوں خان صاحب, جو پچھلے سال 5 ملین بیل تھی, وہ تو 2 بیل پر ایکڑ کی بات کر رہا ہوں میں ابھی. اور یہ میں ابھی ازبکستان پورے ہم CM پنجاب اور ان کا پورا ڈیلیگیشن لے گئے ہیں. ازبکستان 4 بیل پر ایکڑ لے رہا ہے, میں تو ابھی 2 بیل اس سال لے رہا ہوں, ہم نے 4 بیل لینی ہے. اتنا بڑا ہمارا حلال فوڈ کا بزنس ہمارے پاس موجود ہے. پوری دنیا میں اس کا جو ٹریڈ ہے $200 بلین پلس کا ہے. ہم نے اس حلال فوڈ کو لے کے جانا ہے. ہم نے جو $9 بلین کا میں نے دیکھا کہ فوڈ آئٹم میں کوئی ہم نے کسی قسم کی کمی نہیں کی. $9 بلین ہی ہے. وہ $9 بلین کیوں امپورٹ کرنا ہے؟ ہم نے وہ $9 بلین امپورٹ بھی خود کھانا ہے اور اس کا سرپلس ایکسپورٹ بھی کرنا ہے. خان صاحب خواب مشکل نہیں ہے, صرف پلاننگ چاہیے, انشاءاللہ. تو یہ فرمائیے گا کہ جو الائیڈ معاملات ہیں, مثال کے طور پہ بھی آپ نے ایک ایلیمنٹ بتایا کہ ہم نے ریمیٹنسز لوز کیے ہیں, $5 بلین کی ریمیٹنسز لوز کیے ہیں, اس لیے کہ ہمارا ایکسچینج ریٹ میں, اوپن مارکیٹ میں اور انٹربینک میں جو ہے وہ ایک فرق پیدا ہوا, اور لوگوں نے جو ہے ترجیح دی کہ وہ اپنی جو ریمیٹنسز ہیں وہ حوالہ ہنڈی کے تحت پاکستان کے بھیجیں, بینکنگ چینل سے نہ بھیجیں. اب یہ الائٹ کام ہے, ظاہر ہے کہ اب آپ ایک کیبنٹ ہے, یہ جب اس کی سنکرونائز ایفرٹ ہوں گی جبھی چیزیں آگے بڑھیں گی. اب مثال کے طور پہ یہ ایکسچینج ریٹ کا ہمارے ایشوز ہیں, جو ہمارے ریزروز کے ایشوز ہیں, یہ جو تمام معاملات ہیں, میں اب آپ کو ایز اے ویری ایکٹیو اینڈ کی اکنامک جو افیئرز ہے کیبنٹ کے پاکستان کے, اس کے ایک منسٹر کی حیثیت سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ان کو ایڈریس کرنے کے لیے آپ کیبنٹ میں کیا سجیسٹ کریں گے؟ خان صاحب, جب بخار ہوتا ہے نا تو اس کے لیے ایسپرین دی جاتی ہے. ہمارے کو اکانومی کو بخار ہوا ہوا, اس کو خدا نہ خواستہ کوئی ایسی موذی بیماری نہیں ہے جس کے لیے ہم ڈر جائیں, یہ صرف بخار ہے. اور وہ بخار ہماری پوری جو ہم نے کہا ایکسچینج ریٹ کا ڈفرینس وہ کیوں ہوا خان صاحب, آپ میرے سے بہتر سمجھتے ہیں. وہ ہم پینک کیے کہ کیا ہوگا, کہ IMF ڈیفالٹ تو نہیں ہو جائے گا. ہم پینک کیے کہ پاکستان میں پولیٹیکل کرائسس ہے. ہم پینک کیے کہ ہم نے کہا کہ میری امپورٹ کی LC نہیں کھل رہی لیکن میرا مال بکتا ہے, اور اس کو ہم نے حوالے سے پیسہ خرید کے, وہ جو کنزیومر گڈس تھی جو $2 بلین کی میں ڈکریز دیکھ رہا ہوں, میں سمجھ رہا ہوں وہ $2 بلین کی جو ہے وہ ہنڈی کے تھرو وہ مال امپورٹ ہوا. میں کاروباری آدمی ہوں, مجھے 37 سال ہو گئے کاروبار کرتے ہوئے. اس پالیسی کو روکنے کی وجہ سے وہ نہ صرف $2 بلین کا مال ہنڈی کے تھرو آیا, سمگل ہو کے آیا, بلکہ اس کے اندر اس 600 ارب پہ ہمارا 300 ارب کا ٹیکس لاس بھی ہو. تو اس کی صرف پالیسی بننی ہے کہ ان کو ضرورت نہ پڑے کہ ہنڈی میں سے جا کے وہ اپنی
جو ہے وہ کنزیومر گڈس کو منگائے یا ہنڈی میں سے جا کے وہ اپنے را مٹیریلز منگائے. اس کے لیے اسٹیبلٹی چاہیے, پالیسی چاہیے, اور اس کے لیے مجھے کیا چاہیے, ایک بیسک فریم ورک چاہیے جس فریم ورک میں سارے سٹیک ہولڈرز کو انوالو کرنا ہے. ہم نے سب سٹیک ہولڈرز کو انوالو کرنے کے بعد کیبنٹ کے پاس جانا ہے, اور اس میں انشاءاللہ تعالیٰ میں بالکل ٹائم نہیں لوں گا. ایک بڑا لیکیج جو ہمارے یہاں ہے وہ ہے اسمگلنگ, اور یہ ہمارے یہاں ایک آرگنائزڈ پلفریج ہے ہماری ایکسچیکر کا, اور سب سے بڑا مسئلہ ہے براہ راست آپ کی منسٹری سے اس کا تعلق ہوگا, براہ راست آپ کو اس کو دیکھنا ہوگا. اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک جانب ہمارا اسٹاف جو ہے, ہمارا جو فوڈ سیکیورٹی کو تھریٹ ہے, وہ ہمارا سامان, ہمارا گرین, ہماری چیزیں افغانستان اسمگل ہو جاتی ہیں. ایران سے ہمارے پاس جتنا ہم نے امپورٹ روکی ہے وہ سارا اسمگل سامان جو ہے وہ ایران یا افغانستان کے راستے پاکستان کے اندر آ رہا ہے. یہ جو سارے بارڈرز ہیں ہمارے, اور جو کہ جنت ہیں اسمگلنگ کے, اور 5 سے 7 8 بلین ڈالر کی ہمارے یہاں اسمگلنگ ہو رہی ہے مختلف طریقوں سے. ظاہر ہے کہ ہمارے امپورٹ ٹیرفس زیادہ ہوتے ہیں تو اسمگلنگ بڑھتی ہے. یہ چیلنج وہ ہے جو میں نے دیکھا ہے کہ 7 گورنمنٹ جو ہیں وہ فیل ہو گئی ہیں اس کے سامنے. نہ جانے کون سی مافیا اس کے پیچھے ہے کہ یہ کام نہیں چلتا. اس قسم کے بھی تو بڑے چیلنج ہیں. اس کے لیے آپ نے کبھی سوچا کچھ؟ ہاں صاحب, اگین میں یہ بول رہا ہوں, ایران سے کیوں یہ چیلنج ہے آپ بتائیں, یا افغانستان سے کیوں چیلنج ہے کہ افغانستان کے ساتھ جو ہم مال ایکچولی جس کو ہم بولتے ہیں کہ ہمارا مال پلفریج ہو کے جا رہا ہے, ہم نے اس کی پالیسی جو ہے اس کو ابھی تک کلیریفائی نہیں کیا کہ وہ بارٹر ٹریڈ کیسے ہوگا, یا وہ جو مال ہمارے یہاں سے گزر رہا ہے ان کے لیے اس کو کس طریقے سے ہم نے مانیٹر اور چیک کرنا ہے. ہم نے خود پلفریج جو ہے اس کے راستے کھولے ہوئے ہیں. اٹس اے مینجمنٹ ایشو. ایران ہم نے جو ہے وہ ایل سی نہیں کھلتی, ہمارے بینکس نہیں کھولتے, اس کا بجائے بارٹر ہونے کے وہ مال سمگل ہونا شروع ہو گیا. اس کی بھی پالیسی بننی ہے کہ وہ سسٹم کے تھرو آئے, بارٹر کرے. ہم اپنی چیزیں وہاں پہ ڈینم جینز بکتی ہے, وہاں پہ ہماری گندم بک سکتی ہے, ہمارے اور مال بک سکتے ہیں فنش گڈس. ہم اپنے فنش گڈس کی وہ مارکیٹ تیار کریں. وی نیڈ ٹو ہیو ٹریڈ ود دیم, اینڈ وی نیڈ ٹو بیسکلی لیجیٹمائز دا ٹریڈ ود ان دا پالیسی فریم ورک. جو دنیا کے ان کے جو سینکشنز ہیں ان کو دیکھتے ہوئے ہم نے اس کو فریم ورک میں لے کے جانا ہے. تو جب آپ پالیسی دے دیں گے تو جو کاروباری آدمی ہے وہ بیچ میں آ جائے گا. جب کاروباری آدمی بیچ میں نہیں آتا تو اس قسم کی جو ٹریڈ جو ہے وہ پروموٹ ہو جاتی ہے. سو ایز اے گورنمنٹ وی نیڈ ٹو فرسٹ انڈرسٹینڈ کہ ہم نے پالیسی ٹھیک دینی ہے تاکہ اچھے کاروباری جو لوگ ہیں وہ اسٹیٹ کے اندر آ جائیں. میں سن رہا ہوں کہ پلاسٹک را مٹیریل منڈیوں میں گھوم رہا ہے ایران کا. پہلے تو پلاسٹک را مٹیریل سارا امپورٹ ہوتا تھا, گرینیولز. میں نے دیکھا اس سال کی ایکسپورٹ جو اس کی امپورٹ ہے پلاسٹک گرینیولز کی, وہ جو میجر ہمارا را مٹیریل ہے, اس کی امپورٹ $1 بلین سے ٹوٹ گئی ہے. ناؤ وی نیڈ ٹو سی کہ کتنا مال ایران سے آ گیا, کیسے آ گیا, اور اس کے سامنے کیا گیا. اٹ ول ٹیک us some days, بٹ آئی بلیو کہ یہ دونوں چیزیں افغانستان کی اور ایران کی وچ کین بی لیجیٹمائز, جو ہمارے ریونیو بھی آئے اور ہمارے ملک کی بہتری کے لیے اس کے اندر ڈالرز جانے کے بجائے ڈالرز آئیں انشاءاللہ. گورنر صاحب, ہمارے پاس ظاہر ہے کہ ہمارا بے پناہ پوٹینشل ہے, بے پناہ پوٹینشل ہے. یہ دنیا کی سستی ترین مارکیٹ ہے ہمارے یہاں اس وقت. آپ کو پتہ ہے جو ہمارے لو ہینگنگ فروٹس ہیں وہ کمپنیز جو دنیا میں کہیں پر بھی اس کا شیئر $5 $10 $25 کا ہوگا, ہمارے یہاں 30 سینٹ کا بکتا ہے, وہ بھی لینے والے نہیں ہوتے. ہماری مارکیٹ $105 بلین کی اب 25-27 بلین پہ کسی جگہ پہنچی ہے. اس کے باوجود ہم اپنے آپ کو سیل نہیں کر پا رہے. اس کے باوجود ہمارے آئی ٹی گریجویٹس ہیں, ہمارے آئی ٹی اسکل ہے, ہماری اتنی آئی ٹی ایچ آر ہے, بیچارے یہ لوگ فری لانسر کام کر رہے ہیں, اپنی کمپنیز باہر بنا رہے ہیں, سیورل بلین ڈالرز باہر رک رہے ہیں. اتنی سستی ہماری مارکیٹ ہے, لوگ آ کے خرید نہیں رہے. میرا تو دماغ یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ آفٹر آل یہ مسئلہ کیا ہے, کیسے, اور یہ کتنا آسان کام ہے کہ کیوں ایسا ہوگا کہ اگر مثال کے طور پہ پاکستان میں 5,000 کا نوٹ 500 روپے کا بک رہا ہے تو کیوں نہیں لے رہے لوگ, اور کیوں, کیسے ہم اٹریکٹ کریں باہر والے کو یہاں پر آئے, اور کیسے ہم اپنی مارکیٹ کو اور اپنے ان لو ہینگنگ فروٹس کو جو ہے وہ پلک کریں اور استعمال کریں اور کھائیں. خان صاحب, اتنی خوبصورت آپ نے بات کی ہے کہ $27 بلین کی آج مارکیٹ ہے, اور آج کے دن بھی ہم 3 پی پہ کھڑے ہیں. ہمیں کم از کم 10 پی پہ جانا چاہیے. 10 پی پہ چلے جائیں تو یہ مارکیٹ 2 لاکھ کی آج میں سمجھتا ہوں
یہ مارکیٹ ہونی چاہیے. 10 سے 12 پی ہمارا ایکچول ریٹ ہے مارکیٹ کا. اب یہ پیسے 70-80 بلین ڈالر ہمارے گھر میں پڑے. ہم اپنے گھر میں پڑی ہوئی چیز کی اگر باہر جا کے ہم اس کی تعریف کے بجائے ہم کہیں گے پتہ نہیں کیا ہوگا پاکستان کے ساتھ, تو ہماری قوم کو بھی تو خان صاحب سمجھنا پڑے گا کہ پاکستان میں ہی ہم نے پیدا ہوئے ہیں, اسی میں دفن ہونا ہے اور اسی پاکستان کی مٹی کا ہم نے حق ادا کرنا ہے. یہ جو معاملات ہیں, اتنی چھوٹی سی ایک بات ہے کہ ڈیویڈنڈ نہیں پے ہوا, میں سمجھ رہا ہوں میں اس کے نمبرز نکلواؤں گا اور اگلے ہفتے اس کو بھی دیکھوں گا کہ کتنے پیسے ہیں جو ڈیویڈنڈ جس کا رکا ہے, جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں بہت کانفیڈنس شاٹر ہوا. اس کو دیکھ کے اس کی فرسٹ پرائرٹی کریں گے کہ کبھی ایسا سسٹم نہ ہو کہ ہمارے جو انویسٹر ہیں ان کا ڈیویڈنڈ کی انکم جو باہر سے ہے ان کی ڈیویڈنڈ مگر گورے جا صاحب بہت ہی زبردست بات آپ کر رہے ہیں. میں نے کبھی کسی گورنمنٹ منسٹر سے اس موضوع پہ کبھی بات نہیں سنی ہے. یہ وہ ایشوز ہے جو کہ مطلب جو ہمارے لوگ مارکیٹ کو تمام چیزوں کو سمجھتے ہیں اور ہم 100 بلین ڈالر کی مارکیٹ کی بات کر رہے ہیں کہ یہ ایشوز کیا ہیں. واقعی اگر یہ ایڈریس ہو جاتے ہیں تو یہ ایک گیم چینجر ہو سکتا ہے پاکستان کی اکانومی کے لیے. اچھا, میں اس میں ایڈ کروں گا, میں نے کابینٹ میٹنگ پرائم منسٹر کے ساتھ اٹینڈ کی. ماشاءاللہ آئی فاؤنڈ ہم ٹو بی اے ویری آنریبل, اے ویری لوئل پاکستانی اینڈ ویری انرجیٹک اور ویری پازیٹیو مین. تو یہ وہ فیلنگ ہے جو ملتی ہے. میں نے ان کو ایک درخواست کی آج کی میٹنگ میں اور میں نے کہا سر آپ ایک اکنامک جو ہے نا وہ ریوائول کی کمیٹی بنا دیں جس میں فائنانس منسٹر, انرجی منسٹر, کامرس منسٹر اور ایس آئی جو ہمارا پروگرام ایگریکلچر کا ہے جہاں زیب صاحب ان کو لے لیں. ہی واز امیجیٹلی سو پازیٹیو اباؤٹ. انہوں نے کہا گور صاحب آپ فوراً کام شروع کر دیں. تو مائی پوائنٹ آف ویو از آئی ایم دیر. میں نے کہا ہے پاکستان فرسٹ. آئی بلیو یہ میرا ملک ہے. میری 100 جانیں, میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں, میری 100 جانیں اس ملک کے لیے حاضر ہیں. میں صرف اس لیے آیا ہوں کہ ہم اپنے ملک کو صحیح راستے پہ ڈال سکیں. خان صاحب میں یہی دعا کروں گا اور آپ سب کو بھی یہ کہوں گا کہ یہ دعا کریں کہ ہمارا ملک الحمدللہ ہمیشہ قائم رہے گا. الحمدللہ ہم عزت سے آگے چلیں اور ہمارے بچے جو ہیں اس ملک کے لیے فخر سے کہہ سکیں کہ ہم پاکستانی ہیں. میں اس نیت سے آیا ہوں اور انشاءاللہ تعالی میں ایمان رکھتا ہوں کہ میں اس جو ہے پاکستان کی عزت کو دوبارہ سے قائم کروں گا جو اس کا حق ہے. انشاءاللہ آپ کے منہ میں گھی شکر. اللہ تعالیٰ آپ کامیاب کرے. بہت بہت شکریہ. جناب گوہر اعجاز ہمارے ساتھ تھے, اس نئی نگراں کابینہ کے وزیر تجارت, پروڈکشن, انڈسٹریز اور ٹیکسٹائل.